مطالب کو آج سمیٹ رہا ہوں سے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور صاحبان گواہی صرف پروردگار عدل کے ساتھ آئے تو یہ توحید کی گواہی جس کا بیان لفظ شہیدہ سے اور کل عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں لفظ شہادت 8 معنی میں آیا. شہرت یہی ہے کہ شہادت کا مطلب یا تو گواہی ہے یا پھر رائے لائی جان دے دینا ہے اور تک دے دینا ہے. مگر قرآن کی لغتیں لکھنے والوں نے لکھا کہ 8 معنی میں یہ لفظ موجود ہے جن میں سے پہلے 2 معنی کا لفظ کیے تھے اور یہ بھی گزارش کی تھی کہ 3.5 معنی دوبارہ 2 تقریبوں میں نہیں آ سکتے. اللہ گواہی دیتا ہے. ایک معنی موجودی ہے کے معنی شہادت کے معنی موجودی ہے. دوسرے معنی ہے کہ وہ یقین ہے. کہنے کی ضرورت ہے. اور کل میں نے عالم اسلام کے 73 فرقوں کی حدیثوں کی کتاب بشمول شیعہ بشمول سائے ستہ یہ عرض کیا کہ سب اس پر متفق ہیں کہ کہنے کا مطالبہ ہے بلکہ اگر یقین رکھتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے تو وہ یقین ہی اس کا عقیدہ توحید ہے. تو بہرحال جب اس بات سے بہت سے وہ معنی جو میں نے کل عرض کیے تھے وہ ثابت ہو گئے تو یہ بات بھی صاف ہے کہ لفظیں کسی خاص مقام پہ تو وارد ہوئی ہے, کسی خاص موقع پہ تو وارد ہوئی ہے, لیکن خود ایمان رکھنے کے لیے لفظ اہم نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی زبان سے لا الہ اگر کوئی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اب تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس کے دل میں جا کے تلاش کرو. یہ حق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اگر کسی کے زبان سے اقرار کر لیا تو اقرار کے ساتھ ہی حقوق محفوظ ہو گئے. حقوق محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں قتال ہو رہا تھا کافر اور مشرک سے تو اب اگر کوئی میدان جنگ میں لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دے تو اس پہ تلوار نہیں چل سکتی. اور یہ واقعہ ہوا جسے تمام تاریخوں نے لکھا. علماء اہل سنت کی بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور شیعہ علماء کیا بھی ہے کہ یہ واقعہ 1 سے زیادہ بار ہوا کہ تلوار کسی کی لڑنے والے کی اسلامی لشکر سے تلوار چل چکی تھی اور کسی کافر مشرک کی گردن پہ آ چکی. اس نے کہا لا الہ الا اللہ مگر اسے تلوار چلا گردن کٹ گئی, سر کٹ گیا. جب وہ واپس آئے تو رسول کو بتایا. رسول نے کہا جب تم نے لا الہ سن لیا تھا تو گلا کیوں کاٹا. رسول نے کہا جب تم نے لا الہ سن لیا تھا تو گلا کیوں کاٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ اگرچہ آپ سے مقام اعتقاد پر یقین کا مطالبہ ہے
لیکن اگر لفظ زبان پہ جاری ہو جائے تو آپ کا خون محفوظ، آپ کی جان محفوظ، آپ کے حقوق محفوظ۔ صرف زبان سے لا الہ کہہ دینے پر ہی آپ کو پاک سمجھ لیا جائے گا، اس لیے کہ مشرک نجس ہے۔ ایک کلمہ لا الہ اور ایک کلمہ الحمدللہ۔ الحمدللہ وہ لا الہ پہ فضیلت حاصل ہے۔ زبان سے کہتے ہوئے الحمدللہ کو لا الہ پر فضیلت حاصل ہے۔ اب وہ اس کی دلیل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ جس نے لا الہ کہا ہے اس نے وحدانیت الہی کا اقرار کیا ہے، لیکن لا الہ میں شکر خدا نہیں ہے۔ لا الہ میں شکر خدا نہیں ہے، تعریف الہی نہیں ہے، حمد خدا نہیں ہے۔ اگر کسی نے الحمدللہ تو وہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ، جہاں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شکر کر رہا ہے خدا کا، جہاں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کی تعریف کر رہا ہے، جہاں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کی حمد کر رہا ہے، وہیں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر یہ خدا کو مانتا نہ ہوتا تو تعریف کیوں کرتا؟ اس کے والی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ شکر پہ دلیل نہیں ہے، لیکن الحمدللہ لا الہ پہ دلیل ہے۔ یہ ہو گئی ایک بات کہ الحمدللہ کا زبان پہ جاری کیا تو افضل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دو حدیثیں لکھتے ہیں، وہ دو حدیثیں بھی سن لیجیے پہلے، میرے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث تو یہ ہے کہ جب ملت میں بہت سے لوگوں نے الحمدللہ سنا، جب قرآن کی آیت پہلی بار جو نازل ہوئی اور جس کو پہنچا یہ اس وقت تک آ گیا، تو لوگ رسول کے پاس آئے اور رسول سے آ کر پوچھا کیا یہ تو پتا سبحان اللہ کیا یہ بھی پتا، اللہ اکبر کیا یہ بھی پتا، یہ الحمدللہ کیا۔ اگر علامہ ابن کثیر جیسی شخصیت یہ حدیث لکھ رہی ہے کہ لوگوں نے آ کر رسول سے پوچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آنے کے بعد بھی لوگوں کو الحمدللہ کی خبر نہیں ہے۔ بول رہی ہے قرآن آنے کے بعد بھی لوگوں کو الحمدللہ کی خبر نہیں ہے، آ کے پوچھ رہے ہیں۔ اب یہ تو آپ نے زمین کی سن لی، اب آسمان کی بھی سن لی۔ وہ حدیث بھی انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فرشتے جو ثواب لکھتے ہیں ثواب، انہوں نے جب کسی بندے کا الحمدللہ سنا تو ثواب لکھنے والے فرشتوں نے اللہ سے کہا، اللہ سے کہا مالک اللہ اکبر کہنے کا کیا ثواب ہے میں بتا، سبحان اللہ کہنے کا کیا ثواب ہے میں بتا، لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا ثواب ہے میں بتا۔ پروردگار
یہ الحمدللہ کا کیا ثواب ہے؟ یہ میں دو بڑی حدیثیں سنا رہا ہوں، دونوں حدیثوں سے ایک بات صاف ہے، زمین والوں کو یہ نہیں پتا کہ الحمدللہ کیا ہے، آسمان والے ثواب لکھنے والے فرشتوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ تو جب فرشتوں نے کہا کہ پروردگار الحمدللہ لا الہ کا ثواب معلوم ہے، اللہ اکبر کا ثواب معلوم ہے، سبحان اللہ کا ثواب الحمدللہ کا، تو معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول نے کہا کہ اللہ نے ان فرشتوں سے کہا اچھا جس نے کہا ہے تو ہٹ جاؤ، اب میں جانوں بندہ جانے ثواب میں دوں گا۔ رسول نے کہا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم جب الحمدللہ کہنے والا میرا بندہ اس سے ملاقات کرے گا تو میں اسے ثواب خود دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ لا الہ کہنے والے کی خدا سے ملاقات طے ہو نہ ہو، الحمدللہ کہنے والے کی خدا سے ملاقات طے ہے۔ آج کی تمید پہنچ گئی، الحمدللہ کہنے والے کی خدا سے ملاقات طے ہے۔ تو اگر یہ بات حدیثوں سے ثابت ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ کل زندگی میں کتنی بار کہا، مگر تاریخیں جو بتاتی ہے وہ 2 بار ضرور بتاتی ہے، ایک بار اپنے نکاح میں، ایک بار رسول کے نکاح میں۔ تو ابو طالب نے 2 بار بھی اگر الحمدللہ کہا ہے تو اللہ سے 2 ملاقاتیں طے ہیں۔
کلمات کا مطالبہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے یہ الگ بحث ہے. کچھ کلمات ایسے ضرور ہے کہ اگر وہ زبان پر جاری نہ کیے جائے تب بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے. مشرک ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر میں لا الہ تو کہتا ہوں خدا کو بھائی تو اتنا تو مانتا ہوں، لیکن اگر تھوڑا سا ایک مسئلہ بتا دوں تو یہ کہ ہمارے یہاں باقی مسائل اور ہمارے یہاں نماز کے پنجگانہ واجب نمازوں میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ ہمارے یہاں ایک سورہ اگر شروع کیا جائے واجب نماز میں تو وہ پورا سورہ پڑھتا ہے. برادران اہل سنت میں بیچ میں سے کہیں سے بھی کچھ آیت پڑھ لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے پر وہ ان میں ہونا چاہیے. ان کے پاس اپنی دلیل ہے، ہمارے پاس اپنی دلیل ہے، اس میں بحث کریں. ان کے پاس حدیث ہے اپنی ہے، ہمارے پاس اپنی حدیث ہے، اس میں بحث کریں. مگر یہ بنیادی سبب ہے. تو اگر کوئی شخص روزانہ نماز پڑھتا ہے مسلک کے اہل بیت میں پریکٹس میں جو چیز ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگرچہ واجب نہیں ہے دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھنا سورہ اخلاص پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں عام طور پر جو پڑھاتے ہیں یا جو افراد کو ادا کرتے ہیں وہ دوسری رکعت میں قل هو اللہ ہی پڑھتے ہیں. واجب نہیں، آپ دوسرا سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ساری جگہ پڑھیں. لیکن اگر فرض کیجیے کوئی نماز آج نہیں پڑھی کسی شخص یا نماز نہیں پڑھتا یا اگر پڑھ رہا ہے اور اس نے کوئی اور سورہ پڑھ لیا تو کلمات کا زبان پر جاری کرنا خود اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتا ہے. 73 فرقوں میں یہ حدیث کسی نہ کسی طرح لفظ بدل کے موجود ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں ایک بار بھی 24 گھنٹے میں کسی نے قل هو اللہ نہیں پڑھا 24 گھنٹے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اعلان ہے. حدیث یہ ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں کسی نے ایک بار بھی یہ سورہ نہیں پڑھا اور پورا 24 گھنٹے گزر گئے پھر رات وہ مشرک ہے. بند کر دو، آج پہلی بار آئے بند کر دو، بند کرو موبائل بند کرو. سلامات علیکم. تو کہا وہ مشرک ہے. حدیث سے بہت لفظ بدل کے کسی نے کسی طرح. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ تو پڑھا ہوگا، لا الہ تو پڑھا ہوگا، لیکن 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اگر قل هو اللہ نہیں پڑھا یہ ہے اس قل هو اللہ کا اسٹیٹس. ایک بار بھی نہیں پڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا پڑے گا. اب کیا کروں، جب اس منزل تک آ گیا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آ گیا. علامہ اقبال حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جنہوں نے اس مملکت خدا داد کا تصور پیش کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تصور کو تعبیر میں ڈھال دیا. خدا دونوں کی روح پہ رحمت نازل کرے. علامہ اقبال نے فارسی زبان میں، ان کا نام صفحہ پر موجود ہے فارسی اور اردو، علامہ اقبال نے فارسی زبان میں ایک نظم کری. اس نظم کے کچھ مصرے تو کچھ شعر تو ویسے مشہور ہے
موجود ہے وہ نقش اللہ پر صحرا نوشت، نقش اللہ پر صحرا نوشت، صدر عنوان نجات و نوشت. یہ پوری نظم جو ہے یہ امام حسین کی شان ہے. یہ پوری نظم امام حسین کی شان ہے. فارسی میں باقی کا نام نقش اللہ پر صحرا نوشت. یہ جو لا الہ الا اللہ حسین نے اپنے خون سے صحرا پہ ریگزار پہ لکھا ہے، اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو نقش اللہ لکھا ہے یہ نقش اللہ نہیں لکھا ہے، ہماری نجات کا پروانہ لکھا ہے. ہماری نجات کا پروانہ لکھا ہے. کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ حسین نے لہو سے کربلا کی خاک پر جو نقش اللہ لکھا ہے یہ ہماری نجات کا پروانہ لکھا ہے. علامہ اقبال بتا رہے ہیں نجات کربلا میں ہے. نجات کربلا میں ہے. نقش اللہ ور صحرا نوشت، صدر عنوان نجات و نوشت. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، آلیے ذبح عظیم آمد بسار. میں اس کی اقبال کہہ رہا میں اس کی کیا تعریف کروں، میں اس کی کیا تعریف کروں کہ جس کا باپ بائے بسم اللہ ہے. کہیے بسم اللہ کہیے ایک ہی بات. اور اقبال نے اسی لیے کہا اللہ اللہ. اقبال نے یہ نہیں کہا نقطہ ہے بات، اقبال نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر آلیے ذبح عظیم آمد بسار. اس کی کیا تعریف کروں جس کا باپ تو بائے بسم اللہ ہے، بائے بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے باپ، بیٹا خود ذبح عظیم ہے. شعر پہنچے مشہور تو اسی نظم کا تیسرا شعر سنو. درمیان امتا کہوا جناب، درمیان امتا کہوا جناب، ہم جو حرف قل ہو اللہ در کتاب. اس ملت فیضا میں، اس امت میں، اس دین میں، اس اسلام میں حسین کی حیثیت وہی ہے جو قرآن میں قل ہو اللہ کیا. Hussein!
الخدا درمیان امتا قیما جناب ہم جو حرف قل هو اللہ در کتاب حسین کی حیثیت اس ملت بیضا میں اس دین میں وہ ہے جو قرآن میں قل هو اللہ کی ہے. آج اگر کوئی مصرع فضائل اہل بیت میں کہیں پڑھا جاتا ہے یا شعر پڑھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاعری ہی تو ہے, شاعروں نے غلو کر دیا ہے, شرک کر دیا ہے, قصیریت ہو گئی ہے, علی کی محبت میں آگے بڑھ گئے ہیں. کہہ کے دکھاؤ کہ اقبال نے شرک کیا. حسین کو قلو اللہ کہہ دیا. جاہلوں کو چاہیے خود آئینہ دیکھے, جاہلوں کو چاہیے خود آئینہ دیکھے. اقبال عالم ہے حدیث کے, قرآن کے. اقبال کو معلوم ہے رسول کی حدیث 73 فرقوں میں موجود ہے. اے علی تیری مثال قلو اللہ کی ہے. مثال قلو اللہ کی ہے. تو جب رسول کہہ رہے ہیں تو باپ ہو سکتا ہے, بیٹا نہیں ہو سکتا. اچھا کیا قلو اللہ ہونے سے شرک ہو گیا؟ کوئی شائبہ شرک ہے کہیں ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ کل کی تقریر سے مسلسل ہو رہا ہوں. آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہے کیا گفتگو تھی. قل ہو اللہ, کیا کہا اقبال نے, علامہ اقبال نے, کہ حسین کی حیثیت وہ ہے اس دین اس ملت بیضا میں جو قرآن میں قل ہو اللہ کی ہے. تو قرآن میں قل ہو اللہ تو توحید ہے, توحید ہے. اور 73 فرقوں کے علماء کی کتابوں میں اگر حدیثیں گواہی دے رہی ہے کہ 24 گھنٹے پہلے پورا جملہ سن لیجیے گا, پھر جتنی دیر چاہیے بولتے رہیے. بتوفیق الہی بتائیے محمد و آل محمد کہ اگر 24 گھنٹے میں ایک بار بھی قل ہو اللہ نہ پڑھا تو مشرک ہو. اس کا مطلب ہے اقبال کو معنی معلوم ہے. اقبال یہ بتانا چاہ رہے ہیں جس نے پورا دن اور رات گزر گئے اور حسین کا ذکر نہیں کیا وہ کچھ کہ وہ شعر میں کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے 1400 سال کے علماء, مت کر لو بیٹا, مت کر لو, بات کر میں اس پر مت رکواؤ. ہمارے 1400 سال کے فقہا علماء کے وصیت نامے چھپے ہوئے موجود ہیں. پڑھے لوگ اٹھا کر پڑھے. اب شیعہ مسلک کے علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء فقہا نے کیا کہا. 24 گھنٹے میں ایک بار سنایا. ہمارے علماء کو کہا کہ وصیت نامے چھپے ہوئے موجود ہیں. اپنے بیٹے کو وصیت نامہ لکھتے ہوئے کہا, لکھا کہ بیٹا
دن ایسا نہ گزرے، ابھی فضائل پڑھو، کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ تم مجلس حسین نہ کرو. کوئی دن خبردار، کوئی دن ایسا چھپا ہو، موجود چھپا ہو، کوئی دن ایسا نہ گزرے تم مجلس حسین نہ کرو، روزانہ کرو. اور بیٹا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے آج کے بچے کی بات یاد رکھتے ہیں، کام کی بات ہے. بیٹا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجلس حسین کرنے کے لیے کوئی اسباب مہیا کرنا ضروری ہے، کہ میں مجمع کہاں سے لاؤں اور جگہ کہاں رکھوں اور شامیانہ کہاں لگاؤں اور لوگوں کو کہاں بٹھاؤں، تو بیٹا کچھ نہیں، اپنے گھر والوں کو جمع کرو، مختلف کی کتاب اٹھاؤ، حسین کا ذکر کرو، رو لو، رلا لو. کا ذکر. عجیب بات ہے، آج لوگ اس پر سوچ رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہا ہے. آج یہ آوازیں بلند ہو رہی ہے کہ زیادہ رلایا جا رہا ہے، زیادہ ذکر ہو رہا ہے، زیادہ ماتم ہو رہا ہے. ہمارا زیادہ نہیں ہو رہا، کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. جتنا ہے اسے کم سمجھو، جتنا ہے اسے کم سمجھو. تو علامہ اقبال کا یہ کہنا، شہر پہ قل ہو اللہ کا کتاب، حسین کی حیثیت وہ ہے جو قرآن پہ قل ہو اللہ کی ہے. میں سارے قرآن پہ ایمان لے آؤں، قرآن پہ ایمان لے آؤ اور قل ہو اللہ کو نہ مانو. قرآن پہ ایمان لے آؤ اور قل ہو اللہ کو نہ مانو. تو ایسا ایمان کہا. یہی بتا رہے ہیں کہ اس دین میں، اس ملت بیضا میں حسین کی حیثیت قل ہو اللہ کی ہے. اور عجیب بات ہے، یہ نہیں کہہ رہے سورہ کوثر ہے حسین، یہ نہیں کہہ رہے کہ سورہ قدر ہے حسین، اتنا زلہ نہیں کہا، حالانکہ وہ ہے. اتنا دینا نہیں کہا، حالانکہ وہ ہے. انما یرید اللہ نہیں کہا، حالانکہ وہ ہے. قل کفا نہیں کہا، حالانکہ وہ ہے. تو کیا کہا؟ قل ہو اللہ، قل ہو اللہ. دیکھیے یکتائی تو دیکھیے. یہاں کے بعد رات کی مجلس میں جو امام موجود تھے، انہیں میرا فتنہ یاد ہوگا، میں وہاں سے مستعار لے کے دہرا رہا ہوں. یکتائی کا نہ پوچھو، 14 معصوموں میں بھی حسین ایک ہے. اور اعلان کر چکا ہوں کہ شاید ساری زندگی اب اس پہ بولوں گا کہ یہ جو میں نے تو عنوان رکھ کے شعر پڑھے اس سال کے، کیا اہل بیت کے
فضائل کے بیان سے توحید خطرے میں ہے. مسلسل یہی کہا جا رہا ہے اہل بیت کے بیان کے فضائل کے بیان سے یہ فضیلت نہ بیان کیجیے, یہ نہ پڑھیے, یہ نہ پڑھیے, یوں توحید کو خطرہ, یوں توحید کو خطرہ. پہلے تو لفظ خطرہ پہ بات کر دیتے ہیں. آپ کا خود عقیدہ ہے توحید کیا ہے, آپ کو توحید کا ہی نہیں پتا. جو خطرے میں ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. آج بیان کرنے سے توحید خطرے میں. اور جب رسول بیان کر رہے ہیں
ہجرت پہ رسول کو جانا ہے، مکہ چھوڑنا ہے، مالک حضرت جبریل سے کہہ دے کہ بستر پہ گر علی لیٹ گیا تو توحید خطرے میں۔ توحید خطرے میں ہے۔ تو اس وقت کیا تھا؟ علی کو سلا کے جا رہے ہیں۔ یہ تو میں نے دو مثالیں بہت تیزی میں دی ہے اس لیے کہ مجھے جو منزلوں تک پہنچنا ہے یہ پہلو بتایا کہ اس سلسلے سے بھی لوگ غور کریں، سوچیں۔ توحید خطرے میں علامہ اقبال نے کیا کہا؟ ہم جوہر پہ کل ہو اللہ کا کتاب نقش اللہ برسٹ عشق سطر علماء نے رجاتے مانوش اللہ اللہ پائے بسم اللہ فتح آدھی صبح عظیم آمد بسار۔ اب آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ جو منزل ہے اسے میرے نوجوان دوست اور بچے محفوظ کریں۔ درمیان امت آقا جناب ہم جوہر پہ کل ہو اللہ کا کتاب۔ کیا کہا اقبال نے؟ باپ بسم اللہ، بیٹا قل ہو اللہ۔ کر لیجیے اس کو، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ ریکارڈ کریں گے نا، یہ بغیر سے آپ کو سما کے کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صلوات دیکھیے سب مل کے شاندار صلوات بھیجیے میرے جوہر پہ کل ہو اللہ کا کتاب، باپ بسم اللہ، بیٹا کل ہو اللہ۔ کس نے کہا؟ علامہ اقبال نے۔ کوئی حکم نہیں لگا سکتا، کوئی چو نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا، کیا کہا؟ آپ کو پتا کل ہو اللہ نازل کب ہوا؟ اگر اس مقتدر مجمع سے پوچھو کل ہو اللہ نازل کب ہوا، ہر آیت کا ہر سورے کا شان نزول ہے۔ کل ہو اللہ کا شان نزول کیا ہے؟ لوگ آئے رسول کے پاس اور کہنے لگے، کلمہ پڑھا تھا لوگوں نے تو کہنے لگے اللہ کا شجرہ بتا دیا۔ اللہ نے بھی خوب جواب دیا کہ شجرے بتانے کو علی آیا۔ نازل ہو گیا کہ شاہد رسول یہ تو علی کے لیے کہا، تو بس میرے مسئلہ کی کتاب نہیں، ہدایت السودا شاہ الدین دولت آبادی علماء اہل سنت میں بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ کہیں کسی نہ کسی طرح سے آپ کے کوئی گزار تو ہوا ہی ہوگا کہ جب گھر لایا گیا تھا 13 رجب کو کعبے میں آنے کے بعد جب علی کو گھر لایا گیا تھا تو وہ اسٹار لے کے مکے والے آ گئے۔ اجنہ سوکھ کے شجرہ بتاتا تھا کہ اگر زندہ چھوڑ دے تو اچھا ہے، ڈس لے تو برا ہے۔ امام شہاب الدین دولت آبادی میرے مسئلے سے تعلق ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اجنہ آیا تو کہنے لگے ہم تمہارے بچے کو لانا چاہتے ہیں میرا بلد کو، ہمارے بیٹے کے پاس روکا نے بتا آگے لے آئے تو وہ علی نے چیر دیا، کندھے چیر کے پھینک دیا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ اجدہ سانپ سے بڑا ہوتا ہے، چیر دیا تو چلائے، مکے کے بڑے بڑے سردار چلائے، کہتے کہ ابو طالب تمہارے لڑکے نے یہ کیا کیا؟ اب لوگوں کا شجرے کا فیصلہ کون کرے گا؟ رسول کھڑے تھے، کہنے لگے علی آ تو گیا۔ تو لوگوں نے آگے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ تو یہ سورہ نازل ہو گئی، اس میں سارے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اللہ نے بتایا لم یلد ولم یولد۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ شجرہ پوچھا گیا، جواب میں قل هو اللہ آیا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟
बाप बिस्मिल्लाह, बेटा कुल हुवल्लाह। मुझे कुछ कहने की इजाजत है? अब ऐसा ऐसा शजरा किसी घराने का दिखाओ, जो कीजिएगा, ऐसा शजरा किसी घराने का दिखाओ। पोता हुसैन कुल हुवल्लाह, बाप अली बिस्मिल्लाह, दादा अल्हम्दुलिल्लाह। लफ्ज़ आया शहादत और उसके एक माने यकीन के है, दूसरे हुजूरी के है। तो अब जब आप कहे शहादत तो तीसरे मानी गवाही के है, लेकिन खुद गवाही में ये सवाल है कि क्या गवाही हमेशा जुबान से होती है? क्या गवाही हमेशा जुबान से होती है? देखिए आप कहेंगे कि हाँ मैं तो ये देखा, ये जो दरख्त लगे हैं बाहर सड़कों पे, ये मुशरिक है। वो वाहिद है, मेरी तौहीद का इकरार करने वाला। अगर वो वाहिद है ये चांद रात को निकलता है, ये मुशरिक है। ये सूरज मुशरिक है। क्यों? आपने सुना इसको गवाही दी? सूरज जब सुबह निकलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। चांद चमकता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। ये तरफ के पौधे, ये फल, ये फूल, मज़ाहिर कुदरत रहने दीजिए। शहीद अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइका, ये फरिश्ते जो गवाही देते क्या फरिश्ते ज़बान से गवाही देते? थोड़ी देर पहले फर्ज कर लेते, थोड़ी देर पहले फर्ज कर लेते, फरिश्ते ज़बान से गवाही देते। लेकिन ये तो आप तब फर्ज करेंगे जब आप पहले ये फर्ज करेंगे जैसे शरीयत आप पर है वैसे तो पहले ये सवाल कर दूं कि आप पे 5 वक्त की नमाज, 5 नमाजें दिन में 3 वक्त वाजिब, आप पर 5 नमाजें दिन में 3 वक्त वाजिब। तो क्या फरिश्तों पे भी वाजिब? ये 5 जगाना, माह रमजान के रोजे
آپ پر واجب تو فرشتوں پہ بھی واجب. کھائے پیے گے تو روزے واجب. فرشتوں کو روٹیاں لے جاتے ہی دیکھا ہے, کھاتے ہیں. شریعت جیسے آپ پر ہے, کل کیا اس کے تمام فلم تجھے بڑی سلا دے گا. یہ شریعت جیسے آپ پر ہے ویسی کیا فرشتوں پر. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کون ہے؟ ملک الموت. جان دیتے مارتے, کمال کی بات ہے, مارتے ہیں پھر بھی علیہ السلام. اسٹیٹس ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. فرض کیجیے یہ وقت, اس وقت کو مغربی عشاء کا وقت ہو اور اس وقت وہ پڑھ رہے نماز. اگر آپ کی طرح واجب ہے اوپر تو وہ پڑھ رہے اور اللہ نے کہا فلاں صاحب کی روح کھینچ دو. اب بتائیے, اور روح کھینچنے میں ایک مسئلہ ہے کہ اللہ نے سب کا موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. اب نماز میں کیسے کہیں گے پروردگار ذرا یہ 2 رکعتیں پوری کر دو, پھر آ جاؤ, تو نافرمان ہو جائیں گے. اور چلے جاتے ہیں تو نماز کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی طرح کی شریعت فرشتوں کے لیے نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال, تو آپ جب گواہی دیتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ, تو یہ گواہی کیا فرشتے بھی اسی طرح دیتے ہیں؟ تو آئیے دیکھیے, علماء مفسرین نے لکھا, قرآن کی لغت لکھنے والوں نے لکھا کہ فرشتوں کی گواہی کہ قول میں نہیں, ان کے قول میں نہیں. پھر کس چیز پر ہے؟ عمل میں بھی. جس کام پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, مقرر کیا ہے, چونکہ ہم تو سنتے ہی آئے اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت جبریل جب سے خلق ہوئے ان کا کام وہی لانا لے جانا ہے. اچھا, حضرت اسرائیل کا کام جان کے ایک فرشتہ جس کا کام پانی برساتا ہے, ایک ہے جس کا کام ہوا چلاتا ہے. تو جس کا جو کام ہے وہ اس کام پہ مقرر ہے. تو 73 رکوع کے علماء نے لکھا کہ فرشتوں کا یہ جو کام ہے, جس کام پر اللہ نے ان کی تقرری کی ہے, یہ توحید. واہ واہ واہ, بہت اہم بات ہے, اس سے ہمارے بچے سمجھ لیں اور میں بچے سے کر لوں. یہ توحید کی گواہی ہے. یعنی جبریل جو آتے ہیں جاتے ہیں, آتے جاتے آتے جاتے, وہی لاتے ادھر سے بات ادھر لے جاتے ہیں, ادھر سے جو نبی کہتا ہے وہ وہاں پہنچاتے ہیں, جو وہ کہتا ہے وہ نبی کو لا کے دیتے ہیں. یہ توحید کی گواہی ہے. یعنی وہ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے جب تک وہ کام کرتے رہیں گے توحید کی گواہی ہے. جو فرشتہ ہوا چلا رہا ہے اس کا ہوا چلانا توحید کی گواہی ہے. جو پانی برسا رہا ہے اس کا پانی برسانا توحید کی گواہی ہے. جو جان کھینچ رہے ہیں حضرت اسرائیل ان کا جان کھینچنا توحید کی گواہی ہے. تو یہ بات پہنچ گئی کہ ملائکہ جس کام پر مقرر کیے گئے ہیں وہ کام ہی ان کی توحید کی گواہی ہے. کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ فرشتے کا حسین کا جھولا جھلانا حسین کا جھولا جو ملک جھلا رہا ہے یہ توحید کی گواہی ہے. آپ جسے خدمت حسین سمجھ رہے ہیں وہ خدمت حسین نہیں ہے, وہ توحید کی گواہی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علامہ اقبال کی نظریں کیا دیکھ رہی ہے؟ توحید کی گواہی. اور آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں, جو ملک جھولا جھلا رہا ہے حسین کا وہ جھولا جھلانا توحید کی گواہی ہے. جو فرشتہ فاطمہ کے گھر کی چکی چلا رہا ہے
ٹھیک ہے جب آپ نے خود یہ کہا کہ انسانوں کے لیے شریعت اور ہے اور ملائکہ کے لیے اور ہے تو پھر یہ قانون بھی ان کے لیے اور ہے ہمارے لیے اور ہے. ہر زبان سے گواہی دیں گے اور وہ اپنے مقررہ کام پہ گواہی دے رہے ہیں. اور اگر میں یہ بات انسانوں کے لیے ثابت کر دوں اور اگر ثابت ہو قرآن سے فرعون کے قصر میں رہنے والی مومنہ بی بی مصطفیٰ بی بی حضرت آسیہ علیہ السلام جو ساری زندگی فرعون کے قصر میں رہی اور قرآن نور مومنہ کہتا ہے اور ان کی دعا قرآن میں موجود ہے اور رسول نے انہیں برگزیدہ اور مصطفیٰ بی بی قرار دیا ہے. 4 برگزیدہ بیویوں میں ایک ہے. اگر وہ زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گی تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. فرعون پہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ بیوی جو ہے یہ خدا کو کسی اور کو مانتی ہے, مجھے نہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آسیہ کو قتل کر دے گا جیسا کہ اس نے ظاہر ہونے کے بعد قتل کیا. تو اگر پہلے ظاہر کر دیتی تو پہلے قتل کر دیتا اور اگر قتل ہو جاتی تو پھر موسیٰ کو کون پالتا اس فرعون کے قصر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسیہ کی گواہی لفظوں میں نہیں ہے, موسیٰ کی پرورش آسیہ کے لیے توحید کی گواہی ہے. موسیٰ کو پالنا آسیہ کے لیے توحید کی گواہی ہے تو مصطفیٰ کو پالنا ابو طالب کیا. ابو طالب مصطفیٰ کی پرورش کے لیے دنیا میں ہے. اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس کا ثبوت بھی قرآن میں ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ, الم یجدک یتیما فآویٰ تو ثبوت قرآن میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 53 سال صرف پرورش مصطفیٰ نہیں, پرورش بھی حفاظت بھی, یہ توحید کی گواہی ہے. اگر مقدمات پہنچ گئے تو آپ کے لیے منزل حوالے, جو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے, باقی سارے واجبات اپنی جگہ, باقی سارا دین اپنی جگہ, مگر جس کام کے لیے خلق کیے گئے ہو, جو ہے جو جہاں کی پیدا کیا گیا ہے وہ توحید کی گواہی ہے. اگر حدیثیں آگے بڑھ کر یہ پہلے جملے سن لیجیے, اگر حدیثیں آگے بڑھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ فضائل پڑھ رہا ہوں کہ رسول نے کہا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو حسین پر روئے گی, تو آزاداری توحید کی گواہی ہے.
فضائل ہی پر ہوگی. رسول نے کہا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں میں روئیں گے, جس کی عورتیں حسین کی عورتوں میں روئیں گی, جس کے بچے حسین کے بچوں میں روئیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قوم پیدا ہی رونے کے لیے ہوئی ہے. اس کا کام ہی خدا نے رونا مقرر کیا ہے. واجبات اپنی جگہ, نماز واجب, روزہ واجب, حج واجب, سب ہے, لیکن زندگی کا مقصد عزاداری ہوئی. اس لیے کہ پیدا کیے گئے ہیں اسی کام کے لیے. تو جب پیدا کیے گئے ہیں تو یہ ہے توحید کی گواہی, یہ ماتم, یہ رونا, یہ گریا, یہ عزاداری. بھائی پوچھنا صرف اتنا ہے کہ جو عمل خود توحید کی گواہی ہے اس میں شرک کہاں سے آیا؟ عجیب بات ہے کہ دو حدیثیں آپ کی اسلامی عبادات میں ایک چیز ایسی ہے جس کے لیے بہت سی حدیثیں, لیکن دو حدیثیں شہرت رکھتی ہیں. ایک کیا دعا مومن کا ہتھیار ہے اسلام. دوسرا یہ کہ دعا رد بلا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں باریک سفر. اگر جنگ چھڑ جائے تو ہتھیار کی ضرورت ہو. اگر دشمن سامنے آ ہی جائے, اگر مارکا ہو ہی جائے تو ہتھیار کی ضرورت ہے. تو وہاں بھی دعا ہتھیار ہے. اور دوسرے چیز میں کیا رد والا ہے. رد والا کا مطلب یہ کہ بلا آنے سے پہلے دعا کر دو. تو مصیبت آئے گی ہی, بلا آئے گی ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں دعا آپ کو بچاتی ہے. اچھا, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے بھی آتے ہیں, دعوت کا اجتماع بھی آتا ہے, زبانی کرا بھی ہوتا ہے, حضور ہمارے لیے دعا کیجیے, اجتماع سے دعا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلام میں ہے کہ آپ کی اپنی دعا آپ کو جتنا فائدہ پہنچاتی ہے اس سے کہیں لاکھ درجے دوسرے کی دعا آپ کے اندر فائدہ پہنچاتی ہے. اب اگر لوگ مثال کے طور پر میں پریشانی میں ہوں, مثال کے طور پر اگر میں پریشانی میں ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں, نہیں قبول ہوئی, تو میں نے آپ سے کہا بھائی آپ دعا کیجیے. عالم کی دعا قبول ہوتی ہے, زائر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے, عزادار کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو بہت سے لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کی دعائیں اولادوں کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے, بچوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو ایسوں سے دعا کراؤ جن کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اگر میں پریشانی کروں, اب میں آپ سے ایک بات, ساری دنیا مل کر اگر آپ سے یہ کہے زمانہ خراب ہونے والا ہے, مزید حالات خراب ہونے والے ہیں, دنیا میں پانی ختم ہونے والا ہے, یہ آفاقی خبریں سنا رہا ہوں, دنیا میں پانی کا ذخیرہ ختم ہونے والا ہے, پانی میں لڑائیاں چھڑنے والی ہے, قومیں ایک دوسرے سے لڑنے والی ہے, جنگ کی آگ بھڑکنے والی ہے, اور جب یہ سب ہوگا تو لوگ روٹی کو ترسیں گے, پانی کی بھوک کو ترسیں گے, اور جب روٹی کو ترسیں گے, پانی کے بھوک کو ترسیں گے, تو لوگوں کے لیے ظاہر ہے جب کھانا ہی نہیں ہوگا, رزق ہی نہیں ہوگا, پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, تو پھر کیا پڑھیں گے, کیا لکھیں گے, کیا جیئیں گے, کیا ترقی کریں گے. اس کا مطلب ہے دنیا بدحالی کی طرف جا رہی ہے, مسلسل زمانہ مل کے خبریں دے رہا ہے. ایک توجہ کیجیے گا, ایک اکیلا اگر میں ہوں اور پریشانی میں ہوں تو آپ سے دعا کراؤ. آپ میرے بزرگ ہیں, آپ بڑے ہیں, جس کی دعا جلدی قبول ہو جائے اس کی دعا سے میں بچ جاؤں, میری پریشانیاں ختم ہو جائے. اور اگر
سبھی گھرے ہوئے ہیں، سبھی پریشانی میں ہے، تو پھر کوئی ایسا ڈھونڈو کہ جس کی دعا نہ صرف یہ کہ جلدی قبول ہوتی ہو بلکہ وہ خود دعاؤں کا وسیلہ ہو، تو پھر وہ آپ کو پریشانی سے بچائے گا۔ اب جملہ یاد رکھنا، مقام فضائل پہ کہہ رہا ہوں، اسے میرے بچے یاد رکھے، اپنی اگلی نسلوں کے حوالے کرے، گھروں میں جا کے نوٹ بک میں ڈائریوں میں لکھ لے، اللہ آپ کو زندگی دے، وصیت ناموں میں اگلی نسلوں کو دے کے جائے کہ اگر دنیا کے حالات بس سے بدتر، خراب سے خراب ہونے والے ہیں، اور ایک گلاس پانی پہ جنگ چھڑنے والی ہے، اور لوگ لقموں کو ترسنے والے ہیں، اور قحط پڑنے والا ہے، اور جنگ کی آگ بھڑکنے والی ہے، اور خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک اور 1,00,000 مرتبہ خاک کہ ایک لڑائی ہونے والی ہے اور دنیا تباہ ہونے والی ہے، تب بھی یہ بات یاد رکھنا، عزاداری کرنے والے کو فاطمہ کی دعا ہے، اور جب تک عزادار رہو گے فاطمہ بچا۔ اس لیے کہ قیامت جس کے دامن سے لپٹ کے آئے گی وہ زہرا کا بیٹا ہے۔ علی کو وجہ اللہ نہ کہیے تو علی کو عین اللہ نہ کہیے تو علی کو، حالانکہ ہمارے پاس پتہ ہے آپ کو ہمارے حدیث کیا ہے، پڑھے لوگ کافی اٹھانے پڑے کافی شیعہ مسلک کی حدیث کی جو کیا ہے 5 بڑی کتابوں کو پہلی کتاب، اس میں حدیث ہے کہ یہ پورے اپنے القابات بیان کر کے آپ نے کہا ہم وجہ اللہ اور اس کے بعد فرمایا جو اپنے روزمرہ کے امور سارے کام ہمارے سپرد اور حوالے نہ کرے، سپرد نہ کرے، ہمارے حوالے نہ کرے، یہ مشرک سارے امور ان کے حوالے کرو جو امور کو ٹھیک کرنے والے، عین اللہ نہ کہو، وجہ اللہ نہ کہو، ید اللہ نہ کہو، ان کے فضائل کا بیان کرو۔ کون کون سے فضائل نہیں بیان کریں؟ اچھا ممبر پہ اہل بیت کے چاہنے والے اگر فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں تو فضائل اہل بیت بیان کرنے والے حسینی بھی ہو گئے، غالی بھی ہو گئے، اردو بھی ہو گیا، شرک بھی ہو گئے۔ علماء اہل سنت میں جو ان کے
آج کل کی کس نے لکھا؟ شیعہ والے کس نے لکھا؟ علماء سنت والے کس نے لکھا؟ شیعہ والوں میں قاضی نور اللہ سید سادس. ہمارے فقہ و اجتہاد کی دنیا میں، فقہ و اصول کی دنیا میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، بہت بڑا نام ہے. وہ نام دے کر ہی لوگ کام کرتے ہیں. آغائے کاشف القرآن شیخ عبد الحسین کاشف القرآن انہوں نے لکھا. اب علماء سنت کا حوالہ سنیے. روضۃ الاحباب سیرت رسول کی 10 بڑی کتابوں میں سے امام شافعی کافی ہے 4 حوالے. جو شعر سنانے جا رہا ہوں عربی زبان کا جو فقرہ سنانے جا رہا ہوں میری امام شافعی جس سے انہوں نے صاحب روضۃ الاحباب میں کر لی. مگر اس سے پہلے حدیث یہ ہے کہ چاروں حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جب لوگوں نے رسول سے معراج کی بات پوچھی تو رسول نے فرمایا جب میں معراج پہ قاب قوسین او ادنی اور افق بری ہوا تو اللہ نے میرے دوش پر اپنا ہاتھ یہ 4 بڑی کتابوں کا حوالہ دیا. کسی میں جرأت ہے تو انکار کرے. علماء کا میں نے حوالہ دیا، ان کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. رسول نے کہا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دوش پہ رکھا. اب حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی. تو ہتھیلی کے دوش پر رکھے جانے کی جو ٹھنڈک تھی وہ میں نے اپنے جگر میں محسوس جگر میں محسوس کی. یہ حدیث لکھنے کے بعد صاحب روضۃ الاحباب نے لکھا کہ امام شافعی نے کہا اسی کو آغائے شیخ عبد الحسین کاشف القرآن اور قاضی رسول اللہ ان سب نے شہید سالے سے انہوں نے نقل کیا. امام شافعی نے کیا کہا وہ بھی سن لیجیے. علی مجھے نہیں پتا کیسے سنو. علی واضح اقدامہ فی محل الوضع اللہ. جو سمجھا ہے وہ سمجھا. امام شافعی نے کہا معراج کی رات میں خدا نے جہاں ہاتھ رکھا تھا فتح مکہ میں علی نے وہاں پاؤں رکھا. یہ جو دب کے آپ بولے ہیں نا میں خوب سمجھ رہا ہوں. امام شافعی کوئی کہہ سکتا ہے امام شافعی کو مسلم کہنا آسان ہے. پہلی جب غلو ہو گیا امام شافعی نے بعد اللہ غلو کیا ہے. جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا فتح مکہ کے دن رسول کے خدا کے حکم سے علی نے قدم رکھے. آپ چوب اس لیے ہو گئے کہ آپ پریشان ہو گئے کہ ہاتھ رکھا اللہ نے قدم رکھے علی نے. بس ادا کبھل ہوگا جب میں اگلا جملہ کہوں گا جس کا ہاتھ تھا اسی کا پاؤں.
علی اپنی مرضی سے دوش رسول پہ نہیں آئے، خدا کا حکم ہے۔ اسی سیرت روضۃ الاحباب، میرے مسلک سے تعلق نہیں لیکن کتاب لکھنے والے عالم کا روضۃ الاحباب مرزا فتح اللہ نے لکھا، 4-5 سال پہلے پڑھ چکا ہوں، صرف رب کے لیے دوہرا رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو رسول کے اور خدا کے حکم سے علی نے دوش پیغمبر پر گھٹ توڑنے کے لیے قدم رکھے ہیں، جب علی گھٹ توڑ رہے تھے تو رسول نے کہا واہ واہ کیا کہتے ابو طالب کے بیٹے تیرے کیا کہتے، تو کارے حق کر رہا ہے میں بارے حق اٹھائے ہو، حق اٹھائے ہوں۔ اپنی مرضی سے علی نے قدم نہیں رکھے دوش پر، نبی اور خدا کے حکم سے آئے ہیں۔ تو فضیلت سنی پوچھنا یہ ہے کہ اگر امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں علی الواضع و اقدامہ تو کیا توحید خطرے میں پڑ گئی؟ یہی پوچھنا ہے، کیا توحید خطرے میں پڑ گئی؟ 4 بڑے، 2 علماء اہل سنت، 2 علماء شیعہ، کہیں بھی توحید خطرے میں نہیں پڑی۔ آج کون لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کون لوگ پیدا ہو گئے، اور یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جو برادران اہل سنت تشریف فرما، کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں، اپنے مسلک کے بچوں سے بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے درمیان کون لوگ پیدا ہو گئے کہ فضائل اہل بیت سنے اور آواز توحید خطرے میں۔ اچھا اب بات اس منزل پر آ گئی، فضائل اہل بیت سے توحید خطرے میں پڑ رہی ہے تو قاسم کی بیٹی سے بھی توحید خطرے میں۔ بتائیے مجھے، یہ جو قاسم کی بیٹی کو غلط کہا جا رہا ہے اس سے بھی توحید خطرے میں، اس سے ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں، اس سے بھی توحید خطرے میں۔ اچھا حضرت سغرات کے وجود اور خط سغرات کے بیان سے بھی توحید خطرے میں۔ امام حسن کے جنازے میں 3 برسے اس کا بیان کرنے سے بھی توحید خطرے میں۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ زمانے سے کتنے بے خبر اور کتنے باخبر ہیں، اس سے بھی توحید خطرے میں۔ جناب سکینہ کی شہادت بیان کرنے سے بھی توحید خطرے میں۔ اچھا زنجیر کے ماتم سے بھی توحید خطرے میں، کے ماتم سے بھی توحید خطرے میں، پھول مارنے سے بھی توحید خطرے میں۔ یہ آزاداری کی کربلا کی جتنی چیزیں میں نے بیان کی ان سے توحید خطرے میں، توحید نہیں خطرے میں، یزید خطرے میں۔ یہ پانی کی زمین کیوں رکھتے ہیں آپ مجلس کو اور جلوس کو؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ کربلا میں پانی بہت دیا گیا تھا، تابوت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ جنازے اٹھے تھے، ابھی بدائل پڑھ رہا ہوں، علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ جنازہ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ اچھا چھوڑیے، روتے کیوں ہیں؟ پوری عزاداری کا کانسیپٹ اور تصور یہ ہے کہ جو کام نہیں کرنے دیا گیا تھا یا نہیں ہوا وہ کیا جاتا، یعنی رونے نہیں دیا گیا تھا تو روتے، ماتم نہیں کرنے دیا گیا تو ماتم کرتے، پانی نہیں دیا گیا تھا تو زمین لگاتے، بھوکا پیاسا قتل کیا گیا تھا کھانا کھلاتے، جنازے نہیں اٹھے تھے جنازے اٹھاتے، تابوت اٹھاتے۔
सब ही के तसव्वुर में है, ही के तसव्वुर में। पहली बात तो इसी तरह मेहंदी है कासिम, इसी तरह कासिम की मेहंदी। शादी की उम्र थी, तवज्जो कीजिएगा, शादी की उम्र थी, अगर मदीने में होती, मुसीबतों के वक्त में न होती तो शान से होती। तो एक तसव्वुर तो अरमान का है, हसरत है, हसरत है। दूसरी बात ये कि किसी साहब ने कहा ज़ईफ़ रिवायत है। कौन सी रिवायत ज़ईफ़ है? कौन सी रिवायत ज़ईफ़ है? किस चीज की रिवायत ज़ईफ़ है? रिवायत है कहाँ? कौन सी रिवायत? ज़ईफ़ के बारे में, ज़ईफ़ के मानी मालूम है? उन बच्चों के बारे में बताओ पहले जो कासिम की बेटी पे मन्नत मानने से पैदा हुए हैं। कासिम की बेटी मज़लूमियत की अलामत है। अरमान समझो तो अरमान है, हसरत समझो तो हसरत है, याद समझो तो याद है। इससे क्या परेशान है? ये तो मज़लूमियत की अलामत है। जितने शायर रह गई ये बात कि अगर कोई ये कहे, अच्छा एक बड़ी मुसीबत ये है कि एक बात कह दी जाती है, उसे सारा ज़माना लेके फिरता है बगैर तहकीक किए हुए कि ये बात सच है कि झूठ। इराक़ में तो बेदी होती है, ये मेरा इससे निकला है। अगर 100 साल पहले कही जाती तो मेरे को बताना अभी कितना जाहिर करवाना क्या होगा। हजरत हुर के रोजे से निकलो तो जो सड़क है उस सड़क पे सिर्फ बेदी के दर्द लगे होंगे। तो इराक़ में अगर बेदी नहीं होती तो ये दर्द कहाँ से आए? और साहिब मक्तल सादत उतारे, उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने खुद लिखा है साहिब सादत उतारे कि जब निशान गरीबा में खेमों में लूट पड़ी तो इमाम हुसैन के खेमे में कई शेर दे दी। तो अगर अरब और इराक़ में इमाम हुसैन मदीने से आए, इराक़ आए, तो अगर अरब और इराक़ में बेटी नहीं होती तो वजूद। तीसरी बात, आज भी इराकी औरतों का ये तरीका है कि जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो रोज़ों पे आके बेटी के छापे लगाते हैं। चौथी बात, मेहंदी का खिजाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ईजाद है। मेहंदी से जो खिजाब किया जाता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूल के दादा की ईजाद है। अगर मेहंदी बर्रे सगीर में होती थी, अरब में नहीं होती थी, तो वहां खिजाब कैसे ईजाद हुआ? पढ़ लिख के बात करें लोग, मालूमात के बाद बात करें। पांचवी बात, पांचवी बात क्या है? बच्चों इसको महफूज करते हैं। मैं रोजे में था और ये उस जमाने की बात है, 1.5-2 साल पहले दाइश की बात, बहुत सारे शहीदों के जनाजे आ रहे हैं। मेरे मोहसिन साहब मेरे साथ, तो 25 की बाद रोजे कैसे हम लोग बैठे हुए वक्त से पहले पहुंचे। वहाँ जनाजा आया तो जनाजे के साथ जो नारे इराक़ी उनका दस्तूर और तहसीब लगाया, इतना ज़्यादा गलत आवाज़ें थी कि हरम गूंज रहा। तो मैं तो सुबह से देख रहा था कि जनाजे आ रहे हैं, लेकिन ये जनाजा कुछ उस वक्त आया तो जनाजे के आगे आगे कुछ नौजवान कुछ थाल लिए, एक थाल में कुछ खुशबू का सामान, दूसरे थाल में कुछ फल थे, तीसरे में कुछ सफेद,
قریب جا کے میں نے ایک عراقی کو بلایا اور اس کو میں نے کہا یہ بتائیے کہ صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ آج شہیدوں کے جنازے آئے یہ جنازہ تھا مختلف طریقے سے آئے تو انہوں نے کہنے لگے ہاں وہ صبح سے جو جنازے آ رہے ہیں وہ بھی شہیدوں کے یہ بھی شہید کا ہے لیکن ہم عراقیوں ہوئے کی روایت ہے زمانے سے ہمارا طریقہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جوان ہو کہ جس کی یا تو شادی کی عمر ہو شادی نہ ہوئی ہو یا شادی ہو گئی ہو دونوں صورتوں میں اگر وہ صورت میں جوانی میں شہید ہوا ہے تو اس کو بتانا ایسے اور ہمارے یہاں مہندی کیا ہوتی ہے اور ہمارے یہاں مہندی کیا ہوتی ہے آخری بات یہ کہ مہندی سے مراد آتی ہے دو چیزوں کی مراد ایک جس کی اولاد ہو تو قاسم کی بیٹی کی مدد خاص طور پہ اولاد کا بیٹا دوسرے کسی کی بیٹی ہو اور اس کی شادی ہو قاسم کی بیٹی کی مراد ناشاد کی بیٹی پہ آپ کی آواز اتنا سن لیا تو یہ جملہ سن لیجیے کہ وہ گھر جو ماتم کے لیے رہائی کے بعد اس گھر میں جب شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے تو جو پہلا سر آیا وہ قاسم کا خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں ایسے کریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں ابھی حسین کا چہلم ہوئے زیادہ دل نہیں گزرے ابھی کو کل بھی کہا تھا کہ پہلا چہلم زینب کو قید میں گزرا خدا کسی بہن پہ یہ وقت نہ لائے جو علی کی بیٹی پہ آیا بھائی کا پہلا چہلم آیا تو زینب قید میں تھی تاریخ نہیں تفصیل بتا سکی جانے زینب نے کربلا کا رخ کیا ہو اور رخ کر کے کہا بھیا بہن چہلم کرنے نہ ہنستی طویل قید ہے 1 سال کی قید ہے سفر ملا کر مگر قید سے جو اہل حرم رہا ہوئے ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ یزید ظلم کر کے تھک گیا رہائی کا سبب یہ ہے کہ جب قید خانے میں اہل حرم تھے تو شام میں آہستہ آہستہ یہ بات پتہ چلتی گئی لوگوں کو کہ یہ آل رسول ہے یہ پیغمبر کا گھرانہ ہے تو شام کی عورتیں جب یہ بات جان گئی کہ یہ رسول کا گھرانہ ہے تو وہ قید خانے کے دروازے پر آ کے بیٹھتے قید خانے کے دروازے پہ جب شام کی عورتیں دن چڑھے آ کے بیٹھتی تو 4 سال کی سکینہ انہیں کربلا سناتی 4 سال کی سکینہ انہیں کربلا سناتی عورتیں آ جاتی آواز دیتی آؤ سکینہ بھی ہم آ گئے ہمیں کربلا سناؤ سکینہ دروازے کے دوسری طرف زندان کے اندرونی حصے میں آ کے بیٹھتی اور کہتی میرا ایک بھائی تھا 18 برس کا جوان اس کے کلیجے پہ برچھی ماری گئی وہ رسول کی شبیہ میرا ایک اور بھائی تھا 6 ماہ کا علی اصغر بابا پانی کا سوال کرنے گئے تھے اس کے گلے پہ تیر مارا گیا ایک میرے چچا کا بیٹا تھا 13 برس کا قاسم اس کا لاشا گھوڑوں سے
دو میری پھوپھی کے بیٹے تھے اور محمد، ایک کو نیزہ مارا گیا، ایک کو تیر مارا گیا۔ ایک میرا چچا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، پانی لینے گیا تھا میرے لیے، اس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ میرا بابا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ روز آتی تھی شام کی عورتیں، روز سنتی تھی۔ ایک دن دل چڑھے آئی، سویرے کا وقت تھا، سورج چڑھ رہا تھا، شام کی عورتوں نے آ کے پکارا، آؤ سکینہ بی بی ہم آ گئے، ہمیں کربلا سناؤ۔ کوئی آواز نہ آئی۔ عورتوں نے پھر پکارا، زنجیروں کی جھنکار سنائی دی۔ میرا بیمار امام دروازے پر آیا، شام والیوں، وہ بچی جو تمہیں کربلا سناتی تھی، کل رات وہ دنیا سے گزر نکلے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ جو تمہیں کربلا سناتی تھی وہ بچی گزر گئی۔ عورتوں نے سنا، روتی ہوئی گھروں کو گئی، مردوں سے کہا چولہا نہیں جلے گا، اب روٹی نہیں پکے گی، جاؤ یزید سے کہہ دو قافلے کو رہا کرے۔ شام کے لوگوں نے قصر کو گھیر لیا، یزید مجبور ہوا، قافلے کو رہا کیا گیا۔ سید سجاد کو بلایا اور لوہار بلایا، لوہار سے کہا اس قیدی کا توق کاٹ دو۔ وہ لوہار توق کاٹتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا۔ یزید نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا رو نہ تو کیا کروں؟ ارے توق خاردار سے اس قیدی کی گردن کا گوشت گل چکا، ہڈیوں سے جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ عابد ہم نے تمہیں رہا کیا، یہاں رہو گے یا مدینے جاؤ گے؟ کا پھوپھی سے پوچھ کے جواب دوں گا۔ آئے کا پھوپھی ابا یزید نے رہا کیا، یہاں رہیں گی کہ مدینے جائیں گی؟ یزید نے پوچھوایا ہے، کہا سجاد یزید سے کہہ دو ہم اپنے شہیدوں کا ماتم نہ کر سکے، ہمیں گھر خالی کرا دے اور ہمارے شہیدوں کا سر بھیج دے شہیدوں کے، اور ہمارے لوٹے ہوئے تبرکات بھیج دے۔ عزاداروں یاد رکھنا بچوں، دو چیزیں دو بیویوں کی تمنا ہے، آنسو زہرا کی تمنا ہے، ماتم زینب کی تمنا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ ایک بار کہا شہیدوں کے سر بھیج دے، گھر خالی کرایا گیا۔ اہل بیت زندان سے اس گھر میں آئے، شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے قاسم ابن حسن کا سر آیا۔ خدا ماؤں پہ یہ وقت نہ لائے، ان پہ فرما آگے بڑھی، بیٹے کا سر گود میں لیا، بیٹے کا ماتم کیا، علی اکبر کا سر آیا، ان پہ لیلا آگے بڑھی، عباس کا سر آیا، زوجہ عباس آگے بڑھی، حسین کا سر آیا، بی بی تعظیم میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام کی عورتوں نے دیکھا دو للے للے سر آئے، جن پر رونے والا کوئی نہیں ہے، پیارے دل کی موہ بڑھ گئی ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ اس جانے کا ایسا نہ کہو، ارے یہ زینب کے لاڈلوں کے سر ہے، بھائی کا ماتم کرنے والی بہن بچوں پہ ابھی تک نہیں روئی، بڑا ماتم ہوا، مگر لوٹ کے تبرکات بھی آئے تھے۔ زینب کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی، کبھی نہیں پڑھا، آج پڑھ رہا ہوں۔ زینب نے پوٹلی کھولی جو لوٹ کی چیزیں آئی تھی، ایک شے نکالی، جانتے ہو وہ کیا تھی؟ وہ سیدہ کی لٹی ہوئی چادر تھی، اور اس کے بعد ایک
مسلک نکالی، یہ علی کی چلی ہوئی مسلک تھی. اس کے بعد سجاد کا چلا ہوا عوامہ. اب سنو گے جملہ اب کیا زینب نے تلاش کر کے نکالا. اب جو کپڑوں کو ہٹایا تو دو گوشوارے ملے بندے، یہ سکینہ کے تھے. زینب نے بندے لیے، سکینہ کی قبر پر آئے. سکینہ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. ایک بار قبر پہ رکھ دیے ان گوشواروں میں سکینہ کا لہو لگا ہوا تھا جو مظلومیت کی گواہی دے رہا تھا. ایک بار علی کی بیٹی نے سکینہ سے کہا بی بی گوشوارے تو مل گئے مگر تم زمین کی تہوں میں چلی گئی اپنے بابا کے بعد. اب سے بہت دور جب رخصت ہونے لگا قافلہ تو ایک جملہ پڑھا جاتا ہے دوسرا نہیں پڑھا جاتا. آج دوسرا بھی سنو. جب رخصت ہونے لگی تو بڑا مجمع تھا، شام کی عورتوں کی بڑی بھیڑ تھی. ہماری کا پردہ زینب نے ہٹایا کہ شام والیوں ہماری ایک امانت اس زندان میں ہے. میری بچی اندھیرا سے بہت گھبراتی تھی، اگر دنیا سے فرصت ملے ایک چراغ میری بچی کی قبر پہ جلا دینا. یہاں تک تو سنا ہے. ایک جملہ اور سنو جو زینب نے کہا کہ شام والیوں جب سکینہ کی قبر پہ آنا تھوڑا سا پانی ڈال. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. ازادارو چلا شام سے قافلہ، سجاد کربلا چلو کربلا. قبر حسین کا پہلا ظاہر جابر آئے ہوئے تھے. جابر قبر سے لپٹ گئے. حسین میں تمہیں پکارتا تھا تم جواب دیتے تھے، میں سلام کرتا تھا تم جواب سلام دیتے تھے. آج آواز دے رہا ہوں کوئی جواب نہیں آ رہا. قبر ہلی. جابر ہٹ جاؤ، بھائی سے بچھڑی ہوئی بہن آ رہی ہے. زینب کا آتا، زینب کی ہماری کا اونٹ آ کے جب قبر حسین کے قریب رکا تو دستور یہ ہے اونٹ بٹھایا جاتا ہے، پھر ہماری اتاری جاتی ہے، پھر بیویاں باہر آتی ہے. زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، کھڑا اونٹ سے خود کو گرایا. بھیا زینب آ گیا، بھیا سکینہ کو جان بچایا. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. بھیا سکینہ تم نے امانت دی تھی، زینب شرمندہ ہے. شام میں چھوڑ آئی اور اس کے بعد تبرکات کے اس پوٹلی میں سے ایک بار وہی گوشوارے نکالے بندے اور قبر پہ حسین کی رکھے اور رکھ کے کہنے لگی سکینہ حسین یہ تم نے اپنی سکینہ کو بہت محبت سے پہنائے دینا، لو بڑے لے کے آئی ہے بھیا سکینہ چلے. دو جملے سن لو ازادارو، دو جملے. ہر بیوی نے اپنے شہید کی قبر پہ ماتم کیا، نوحہ کیا، مگر ایک بیوی ایسی تھی جہاں مٹی کا چھوٹا سا ڈھیر نظر آیا، گر کے پکاری علی اصغر بھائی بیٹا. علی اصغر بھائی بیٹا. یہ تو آپ جانتے ہیں حسین کی قبر زیر آسمان کھلی دھوپ میں تھی.
جب کربلا سے چلنے لگے اور 2 جملے آخری رخصت ہونے لگے تو زینب نے عجیب کام کیا. سجاد سے کہا عابد بیمار بیٹا 4 باس لاؤ. بنی اسد آئے ہوئے تھے. بنی اسد بڑا مجمع تھا. بنی اسد کی عورتیں بھی تھی. 4 باس منوائے گئے. قبر حسین کے کونوں پہ گاڑے گئے. جب وہ 4 باس گاڑ دیے گئے تو زینب نے سر کی چادر اتاری اور چادر اتار کے سجاد سے کہا بیٹا اس کا سایہ کرو. میں نے بھائی سے وعدہ کیا. لگی ہوئی تھی. زینب نے سایہ کروایا. یہ پہلا سایبان ہے قبر حسین پر جو چادر زینب کا ہوا. ہو گئی مجلس. آخری جملہ جب پھر ہماریاں لائی گئی اور سب چلنے لگے اور بیویاں سوار ہو